اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج کی شکایات اور ان کا حل۔ حاجی کی توقع یا خواہش کے برعکس ہونا کسی بھی چیز کا شکایت کا موجب ہوتا ہے۔ شکایت حقیقت پر مبنی بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات نامکمل معلومات یا مفروضات کی بنیاد پر غیر حقیقی بھی ہو سکتی ہے۔ حج مشن میں شکایات کے دو اہم نظام ہیں۔ پہلا مینول یا ریٹن کمپلینٹس کا نظام ہے۔ اس نظام کے تحت بلڈنگ کے استقبالیہ پر ہر وقت دو یا ایک معاون موجود ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ایک شکایت کا اندراج فارم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اندراج کے لیے رجسٹر ہوتا ہے۔ کسی بھی حاجی کی اگر کوئی شکایت ہے تو وہ معاون سے رجوع کرتا ہے بلڈنگ کے اندر۔ معاون اگر حاجی لکھنا جانتے ہیں اور اگر ان کو کہا جائے کہ جی وہ لکھیں اور وہ اس پر راضی ہوتے ہیں تو انہیں وہ شکایت فارم دیا جاتا ہے۔ شکایت فارم حاجی پر کر کے معاون کے حوالے کرتے ہیں اور معاون اس پر جو کارروائی کرتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح جو حضرات لکھنا نہیں جانتے وہ ان کی شکایات رجسٹر میں معاون درج کرتے ہیں اور اس پر جو بھی کارروائی ہوتی ہے وہ لکھ دی جاتی ہے۔ اب ایک نظر ہم ڈالتے ہیں شکایت رجسٹر کے فارمیٹ پر۔ اگر ہم دیکھیں تو شکایت رجسٹر میں جو کالمز ہوتے ہیں جن میں اندراج کیا جاتا ہے ان میں حاجی کا نام، جس میں حاجی کا پورا نام لکھا جاتا ہے، حاجی کا کمرہ نمبر اور پھر حاجی کی جو شکایت کی نوعیت ہے وہ درج کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو وقت ہے شکایت کے درج کرنے کا وہ درج کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر شکایت کی جو بھی کیفیت ہے، شکایت کا ازالہ کیا گیا تو وہ لکھا جاتا ہے اور پھر جو وقت ہے ازالہ شکایت کا وہ درج کیا جاتا ہے۔ یہ ایک کمپلینٹ فارم ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف دیے گئے ہیں کالمز اور ان میں پھر حاجی جو ہے وہ تفصیل اس میں درج کرتے ہیں، جس میں شکایت کی تفصیل ہے اور اس کے بعد حاجی کا نام ہے، اس کا ٹیلی فون نمبر ہے اور پھر جو بلڈنگ ہے اس کا نام اور سیکٹر کا نام۔ اس کے علاوہ پھر اس پر جو بھی شکایت پر کارروائی کی گئی معاون کی طرف سے اس کی تفصیل درج کی جاتی ہے۔ اور یہ فارم یا پھر جو شکایت رجسٹر میں شکایت درج کی گئی اس کی سارے دن کی تفصیل معاون سیکٹر آفس روانہ کر دیتے ہیں اور سیکٹر آفس میں سیکٹر کمانڈر یا ان کا عملہ ڈی ایس آر کی شکل میں روزانہ کی رپورٹ ایم سی او بھجوا دیتے ہیں۔ شکایت کا دوسرا اہم جو نظام ہے حج مشن میں وہ ایک ہیلپ لائن کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ ایک کمپیوٹر بیسڈ شکایت کا نظام ہے۔ اس کی تفصیل ہم اس پریزنٹیشن کے آخر میں آپ کو بتائیں گے، لیکن اس وقت صرف یہ کہ حاجی جو بھی شکایت درج کرتا ہے وہ بذریعہ ٹیلی فون کرتا ہے اور یہ ایک ٹیلی فون نمبر ہوتا ہے جو کہ مفت کال حاجی اس پر کر سکتا ہے، 800 کا نمبر ہے۔ اس کے علاوہ مزید لینڈ لائن نمبرز بھی ہیں مکہ جدہ کے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو پوسٹرز ہیں یہ تمام جو بلڈنگز ہیں حجاج کرام کی ان میں نمایاں جگہوں پہ چسپاں کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہی پوسٹرز ایئرپورٹ پر اور ایسی جگہیں جہاں پہ پاکستانی حجاج کا گزر ہو وہاں پہ یہ نمایاں جگہوں پہ لگائے جاتے ہیں تاکہ حجاج کو اگر کوئی شکایت ہے اور وہ فوری طور پہ اس شکایت کو درج کروانا چاہتے ہیں
تو وہ اس نظام کے ذریعے درج کروا سکتے ہیں۔ اب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں حجاج کی عمومی شکایات پر۔ حجاج کرام کی جو شکایت کرتے ہیں ان میں رہائش سے متعلق شکایات ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ان کی شکایات جو کہ ان کے رہائشی کمروں میں جو سہولیات مہیا کی جاتی ہیں ان کے بارے میں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ لفٹ کی سہولت کے بارے میں حجاج کرام شکایت کرتے ہیں، کھانے کی فراہمی کے بارے میں شکایات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ جو مہیا کی جاتی ہے حجاج کرام کو، اس کے بارے میں شکایات ہوتی ہیں۔ ویل چیئر کی فراہمی کے بارے میں حجاج شکایت کرتے ہیں۔ پھر قربانی کے جو بھی کوپن تقسیم کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں حجاج کرام شکایت کرتے ہیں۔ ٹرین کے ٹکٹ جو کہ انہیں مہیا کیے جاتے ہیں حجاج کرام کو، اس کے بارے میں بھی شکایت ہوتی ہیں۔ پھر اگر کوئی چوری ہو یا گمشدگی ہو جائے حجاج کرام کی کسی چیزوں کی یا حجاج کی، اس کے بارے میں بھی شکایت درج ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیگر شکایات بھی ہیں جو کہ حجاج کرام درج کرتے ہیں۔ اب ہم فرداً جو بھی حجاج کی شکایات ہیں اس پہ ہم ذرا روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے اول شکایت جو کہ حجاج کرام کرتے ہیں وہ ان کی رہائش کے متعلق ہوتی ہے، اور وہ ان کی خواتین جو ہیں ان کی سیٹلمنٹ کہہ لیں یا ان کے جب رومز ایلوکیٹ ہوتے ہیں جس وقت وہ پہنچتے ہیں تو وہ شکایت وہ کرتے ہیں۔ ان کی سب سے جو اولین شکایت ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جی ان کی محرم خواتین کو الگ کمروں میں رکھا گیا ہے۔ اس قسم کی جب شکایت حجاج کرام کرتے ہیں تو معاونین کو چاہیے کہ انہیں وہ بتائیں کہ جی ان کی خواتین کو الگ کمروں میں دوسری خواتین کے ساتھ سیٹل کرنے سے ان کی خواتین کی بے پردگی بھی نہیں ہوتی، اور یہ جو سعودی یہاں پہ نظام رائج ہے اس کے تحت جو خواتین حجاج ہیں انہیں وہ دوسرے کمروں میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اس میں دوسری شکایت جو اہم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو گروپ کے افراد ہیں انہیں وہ مختلف کمروں میں ٹھہرایا جاتا ہے، تو وہ اس کے بارے میں بھی جو معاون موجود ہیں وہ ان کی شکایت درج کر کے اس کے ازالے کے لیے انہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ جو کمروں کی الاٹمنٹ ہے وہ حج مشن یا وزارت حج وہ پاکستان سے ہی کر کے بھیجتی ہے کمپیوٹرائز نظام کے تحت، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اگر حجاج چاہیں خود اپنے طور پہ اس مسئلے کو حل کرنا خوش اسلوبی سے آپس میں، تو وہ پھر وہ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور جو شکایت حجاج کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی جو ٹوائلٹس ہیں وہ خواتین کے اور مرد حضرات کے کوئی یکساں ہو جاتے ہیں۔ اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر ایک بلڈنگ میں 2 سے 3 کمروں پر ایک ٹوائلٹ ہوتا ہے، اور وہ اگر اس میں وہ نہ کیا جائے، مینیج نہ کیا جائے، تو پھر وہ خواتین اور مرد استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز مناسب نہیں ہوتی، تو اس شکایت کے ازالے کے لیے پہلے ہی معاونین کو چاہیے کہ اسی طرح کا 2 سے 3 کمروں کا سویٹ جس میں اگر ایک باتھ روم ہے تو وہ باتھ روم پہ اس طرح کے سٹکر جو کہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ لگا دیں کہ ایک جو ٹوائلٹ ہے وہ مرد حضرات کے لیے مختص ہو جائے، سٹکر لگا دیا جائے، اور دوسرا ٹوائلٹ جو ہے وہ خواتین کے لیے مختص کر دیا جائے۔ تو اس سے بھی جو مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔
پھر حجاج کرام شکایت کرتے ہیں کہ ان کے جو کمروں میں بیڈز رکھے گئے ہیں وہ کمرے کی جو بھی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ ہیں، تو انہیں معاونین پھر اس کے ازالے کے لیے معاونین کو چاہیے کہ انہیں بتائیں کہ یہ جو کمروں کی سیٹلمنٹ ہے یا جو کمروں کی تقسیم ہے اس میں بیڈز کی، وہ پاکستان سے ہی ہو کر آتی ہے، اور معاونین اس چیز کو بھی دکھا سکتے ہیں کہ جتنے بیڈز روم میں ہیں اتنے ہی حجاج کرام جو ہیں ان کے نام وہ اسٹکر پہ دروازوں پہ یہ جو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں لگے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جو بڑی شکایت آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ حجاج دوسرے حجاج کو ان کے کمروں سے بے دخل کر کے تو کمروں میں قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے معاونین کو چاہیے کہ حجاج کو بتائیں کہ کہ انہیں ادب اور احترام سے بتایا جائے، سمجھایا جائے، اور انہیں یہ بھی سعودی قوانین کے بارے میں آگاہی دی جائے۔ اگر حجاج پھر بھی وہ کمرے خالی نہیں کرتے تو پھر ایم سی او سے سیکیورٹی گارڈز جو کہ یونیفارم میں ہوتے ہیں انہیں بلوا کر کمرے خالی کروائے جائیں، لیکن کسی بھی وقت حجاج کے ساتھ سختی یا درستگی سے پیش نہ آیا جائے، اور طاقت کا استعمال ہر حالت میں ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ خواتین سے متعلق شکایات میں ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ جی حجاج اپنی خواتین کو ملنے کے لیے ان کے رومز میں چلے جاتے ہیں، جس سے دوسری جو خواتین ہیں ان کی بے پردگی ہوتی ہے۔ اس شکایت کے ازالے کے لیے معاونین کو چاہیے کہ ایسے حجاج کو سمجھائیں کہ وہ اپنی خواتین سے ملنے کے لیے یا تو انہیں فون کر کے کمروں سے باہر بلوا لیا کریں، یا اگر کمروں میں انہوں نے جانا ہے تو دستک دے کر انہیں بلایا جائے۔ ایک اور شکایت حجاج کی یہ ہوتی ہے کہ جی ان کے بوڑھے والدین ان کے جو کہ ان کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں، حج کر رہے ہوتے ہیں، انہیں مختلف کمروں میں رکھا گیا ہے۔ تو ایسے معاملات میں حجاج کو معاونین ایسی اگر کوئی شکایت ہو تو حجاج کو سمجھائیں، وہاں بلڈنگ میں جو لابیز ہیں وہاں پر وہ اپنے والدین کو بلا کے اور ان کی بٹھا کے وہاں پہ ان کی وہ خدمت اور دیکھ بھال کر سکتے ہیں، اور اگر حجاج چاہیں تو آپس میں اس مسئلے کو حل بھی کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپس میں رومز ایڈجسٹ کر لیں۔ لیکن اگر پھر بھی یہ مسئلہ حل نہ ہو تو ایم سی او میں جو بلڈنگ سیکشن ہے اس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور اس سے پھر یہ مسئلے کو حل کرانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ ایک اور شکایت جو حجاج کی طرف سے ہوتی ہے یا دوسرے حجاج کے خلاف ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی ملاقاتی جو ہیں ان کے کمروں میں آ جاتے ہیں، تو اس شکایت کے ازالے کے لیے بر وقت سیکٹر کمانڈر کی طرف سے نوٹسز لگائے جاتے ہیں۔ یہ نوٹس آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں کہ تنبیہ کی گئی ہے کہ جی ملاقاتی حضرات بلڈنگ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ ایسے معاملات میں جو حجاج کے ملاقاتی ہیں ان کی ملاقات لابی میں کروا لی جائے، لیکن کمروں میں ان کو ملاقاتیوں کو جانے سے منع کیا جائے۔ یہ یہاں پہ سعودی عرب میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے پاکستانی حجاج ہیں ان کے بہت سارے عزیز و اقارب یہاں سعودی عرب میں مقیم ہیں، اور وہ اپنے حاجیوں سے ملنے، ان کو تحفے تحائف دینے کے لیے، ان کو کھانے پینے کی چیزیں پہنچانے کے لیے بر وقت وہ ان کے کمروں میں جانا چاہتے ہیں، لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے نوٹس لگائے جائیں اور ان کو حجاج کو سمجھایا جائے تاکہ یہ اس قسم کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو شکایات حجاج کرتے ہیں ان میں ایک بیشتر حصہ ان شکایات کا ان کے کمروں میں جو سہولیات انہیں مہیا کی جاتی ہیں ان کے بارے میں ہوتا ہے۔
ایک شکایت جو عام ہے وہ حجاج کی طرف سے ہوتی ہے کہ جی ان کے کمرے کا فریج کام نہیں کر رہا. اسی طرح ایک شکایت اور حجاج کرتے ہیں کہ جی ان کے کمرے کا ایئر کنڈیشنر کولنگ نہیں کر رہا، کام نہیں کر رہا. ان شکایت کے ازالے کے لیے معاونین کو چاہیے کہ چونکہ یہ جو بجلی سے چلنے والے آلے ہیں، ان کا جو بھی کام کرنے کا طریقہ ہے وہ معاونین سیکھ کر حجاج کو سکھا لیں. خاص طور پر فریج اور اے سی میں تھرموسٹیٹ کے معاملات ہوتے ہیں، وہ تھرموسٹیٹ کو کم کرنا، زیادہ کرنا، وہ حجاج کو سکھا لیے جائیں. اور اس کے علاوہ ایئر کنڈیشنرز کے ریموٹس کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ معاونین پہلے سے بر وقت اس کا کام کرنے کا نظام سمجھ لیں، ریموٹس کو چیک کروا لیں تاکہ پھر اس قسم کی کوئی شکایت نہ اٹھیں، اور اگر اٹھیں تو وہ حجاج کو بتا کے ریموٹ کنٹرولز کا اس کا ازالہ کر سکتے ہیں. ایک شکایت اور جو کہ حجاج کرتے ہیں وہ یہ کہ واشنگ مشین ان کے لیے دستیاب نہیں ہے. تو واشنگ مشین کے بارے میں یہ ہے کہ ہر 25 حاجی پر ایک واشنگ مشین یا کوئی ایک تعداد ہوتی ہے حجاج کی جس پر ایک واشنگ مشین دستیاب کی جاتی ہے. تو اگر اس قسم کی صورتحال ہو، کوئی شکایت ہو، تو معاون کو چاہیے کہ بلڈنگ کے حارس کے ساتھ مل کے وہ ایک جگہ مختص کر دی جائے حجاج کے لیے کہ جی یہاں پر وہ واشنگ مشین دستیاب ہوگی تاکہ پھر حجاج کی شکایت جو ہے وہ اس کا بھی ازالہ ہو سکے. اس کے علاوہ جو ہیٹرز ہوتے ہیں پانی گرم کرنے کے لیے یا کھانا وغیرہ پکانے کے ہیٹرز ہوتے ہیں، ان کی بھی شکایات آتی ہیں کہ جی وہ کام نہیں کر رہے. تو معاونین ان کی بھی جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ حجاج کو سکھا لیں تاکہ وہ ان بجلی سے چلنے والے آلات کو سیکھ لیں اور وہ پھر ان کی شکایت کا ازالہ ہو سکے. پھر ایک بڑی شکایت جو حجاج کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی گیس کا چولہا بلڈنگ میں میسر نہیں ہے. انہیں بتایا جائے حجاج کو کہ گیس کے چولہے یا گیس کے سلنڈر یہاں پہ بلڈنگز میں ان کی سخت ممانعت ہے، اور اس میں سعودی قانون بھی اس میں آڑے آتے ہیں. یہ حجاج کی اپنی سیفٹی کے لیے بھی ہے کہ گیس سے چلنے والے سلنڈرز یا آلات بلڈنگ کے اندر نہ ہوں. انہیں پھر سمجھانے سے ان کی شکایت کا ازالہ ہو جاتا ہے. پھر ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ جی جو واش رومز ہیں یا باتھ رومز ہیں ان میں جو اشیاء ہیں جیسے کہ بالٹی، مگ، ٹب، لوٹا وغیرہ یہ موجود نہیں ہیں. یہ معاونین اس قسم کی جب شکایت آئیں تو وہ فوری طور پہ بلڈنگ کا حارس ہے اس کو نوٹس دے کے کہیں کہ یہ چیزیں حجاج کو مہیا کریں. اگر وہ ایک وقت کے اندر اگر وہ حارس یا بلڈنگ کا مالک چیزیں مہیا نہیں کرتا تو پھر جو زر موجود ہے جسے امپریسڈ منی بھی کہتے ہیں، اس سے معاونین وہ چیزیں خرید کے بازار میں اور وہ مہیا کریں حجاج کو. اور پھر جب آخر میں یہ معاملات جب طے ہوں اس کے بلڈنگ کے تو یہ رقم جو ہے پھر اس کے کرائے سے منہا کر دی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو شکایت حجاج کرتے ہیں وہ ان کی بیڈ شیٹس یا پلو کورز کے میلے ہونے کے یا دستیاب نہ ہونے کے. اس میں بھی معاونین یہی طریقہ استعمال کریں کہ حارس کو نوٹس دیں فوری طور پہ اور یہ چیزیں تبدیل کروائیں. اس کے علاوہ ایک اہم جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے جس سے شکایات جنم لیتی ہیں وہ یہ کمروں کی چابیوں کے گم ہونے کے مسائل ہیں. ایسا جب بھی مسئلہ آئے تو اس کے لیے بھی حارس کو فوری طور پہ کہا جائے کہ جی ڈپلیکیٹ کیز یا چابیاں جو ہیں وہ حجاج کو مہیا کی جائیں. اس کے علاوہ حجاج کرام جب جاتے ہیں حرم شریف یا اپنے کمروں سے باہر تو وہ ایک اس قسم کا نوٹس واضح طور پہ لگایا جائے کہ جی وہ کمرے کی چابی جو فرنٹ ڈیسک یا ریسیپشن ہے وہاں پہ جمع کر کے جائیں تاکہ ان کے ساتھیوں کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو.
لفٹ کے مسائل کی وجہ سے بھی کافی شکایات پیدا ہوتی ہیں. اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی لفٹ کام کرنا چھوڑ دے تو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی بھی ایسے شخص کو جس کے لیے سیڑھیاں چڑھنے کافی مشکل ہیں. اس کے علاوہ جو لفٹ سے متعلق شکایات ہیں جو کہ کافی سیریس بھی ہو جاتی ہیں وہ یہ کہ اگر چلتے میں لفٹ بند ہو جائے اور اس میں کوئی حاجی حضرات پھنس جائیں تو وہ بھی کافی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اس قسم کی شکایت کے ازالے کے لیے معاونین کو چاہیے کہ وہ بلڈنگ کے حارس کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں اور ان کے پاس ایسے ایمرجنسی کے نمبرز بھی ہوں جس پہ اگر کوئی اس قسم کی ایمرجنسی کی صورتحال ہو تو وہ فوری طور پہ مدد کے لیے جو بھی حکام ہیں انہیں بلا سکیں. ایک اور اہم چیز جو کہ معاونین کو چاہیے وہ سیکھ لیں وہ یہ ہے کہ جب بھی لفٹ پھنس جائے تو اس کو کھولنے کا ایک کوئی مخصوص طریقہ ہوتا ہے یا خاص قسم کا آلہ ہوتا ہے جو کہ عمومی طور پہ بلڈنگز میں حارس صاحبان ہیں ان کے پاس ہوتا ہے. تو وہ اس معاونین کو چاہیے کہ وہ اس کا طریقہ کار بھی سیکھ لے تاکہ اگر کسی وقت کوئی موجود نہ بھی ہے تو وہ معاون جو ہے وہ کوشش کر کے تو وہ پھنسے ہوئے حجاج کو باہر نکال سکتے ہیں. اس کے علاوہ کھانے سے متعلق بھی بے شمار شکایات آتی رہیں. یہ حج 2014 میں حکومت نے فیصلہ کیا کہ حجاج کرام کو کھانا ان کی بلڈنگز پر مہیا کیا جائے گا. اس کے لیے حج مشن نے اپنے طور پہ بندوبست کیا اور ہر بلڈنگ کے لیے کوئی ٹھیکیدار مقرر کیے جن کا کام حجاج کرام کو کھانے ان کے بلڈنگز پر پہنچانے کا تھا. حج کے ایام میں چونکہ کافی مسائل بھی درپیش ہوتے ہیں, ٹریفک جیم بھی ہوتی ہے اور مسائل آتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو کھانے کی ترسیل تھی حجاج کو اس میں کافی شکایات موصول ہوئیں. سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ جی کھانا بلڈنگز پر بر وقت نہیں پہنچ رہا, یا کافی دفعہ ایسے بھی ہوا کہ کھانا وہ پہنچ نہیں پایا بلڈنگز پر. اس کے علاوہ حجاج نے یہ شکایت بھی کی کہ کھانے کی جو کوالٹی ہے وہ ٹھیک نہیں تھی, یا جو کھانا ان کو ملا اس کی مقدار ٹھیک نہیں تھی. اس کے علاوہ بے شمار مسائل یا شکایات آئیں کہ کھانے کی جو تقسیم تھی اس کے حوالے سے کہ کھانے کی تقسیم صحیح طریقے سے نہیں ہوئی جس کی وجہ سے وہ کھانا کم پڑ گیا. تو اس قسم کے جب مسائل ہوں تو معاونین کو چاہیے کہ اپنے سیکٹر آفس سے جو بھی کھانا پہنچا رہے ہیں بلڈنگ میں ٹھیکیدار حضرات, ان کے نمبرز ان کے پاس فوری طور پر موجود ہوں کہ کسی وقت بھی اگر کوئی کھانے کی سپلائی میں کوئی مسئلہ وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ فوری طور پر رابطہ کریں اور ان سے ٹھیکیداروں سے بات کریں, یا پھر اپنے سیکٹر آفس میں سیکٹر کمانڈر کے علم میں لائیں اور سیکٹر کمانڈر بھی اس مسئلے کو مین کنٹرول آفس کے علم میں لائیں. لیکن بہرحال ان مسائل کے باوجود معاونین کو چاہیے کہ وہاں پہ جو بھی حجاج ہیں انہیں وہ صبر کی تلقین کریں, انہیں سمجھائیں کہ یہ جو حالات ہیں حج کی وجہ سے, ٹریفک جیمز ہیں جس کی وجہ سے یہ کھانا ان کو بہم نہیں پہنچ رہا, تو وہ اپنا کھانے کا کوئی بندوبست کر لیں. یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ اگر کھانے کے یہ مسائل اگر معاونین کی لیول پر یا بلڈنگ کی لیول پر اگر صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیے جاتے تو اس کا ایک شدید رد عمل ہوتا ہے حجاج کی طرف سے, اور حجاج بہت شدید احتجاج بھی کرتے ہیں کبھی کبھی. لیکن اگر اس معاملے کو صحیح طریقے سے ہینڈل کیا جائے, انہیں سمجھایا جائے اور صبر کی تلقین کی جائے تو وہ حجاج جو ہیں معاملات سمجھ جاتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کھانے کی جگہ یا ڈائننگ ہال ہے, تو اس میں بھی معاونین کو چاہیے کہ جو تقسیم کا نظام ہے کھانے کا
وہ اس میں ٹھیکیدار کی مدد کریں اور حجاج کو کوشش کر کے کہیں کہ وہ کھانا اپنے ڈائننگ ہالز میں ہی کھائیں، اور اس سے اوپر کی جو منزلیں ہیں یا کمرے ہیں ان میں گندگی کم سے کم پھیلتی ہے، اور دیگر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں صفائی وغیرہ کے وہ بھی نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں کہ حجاج ایک سے زیادہ لوگوں کا کھانا اپنے کمروں میں لے جانے کے لیے وہ اس کا اصرار کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی معاونین کو چاہیے کہ ٹھیکیداروں کے ساتھ مل کر کوشش کریں کہ جو اس کی تقسیم کا نظام ہے اس کو ایک وضع کر لیں۔ اس نظام کے لیے ایک یہ سجیشن بھی ہے کہ وہ ٹھیکیدار کے ساتھ مل کے معاونین ٹوکن سسٹم کا کوئی اجرا کر لیں۔ اس ٹوکن سسٹم کے اجرا سے یہ دیکھا گیا ہے کہ کھانا ضائع بھی نہیں ہوتا، اور حجاج ایک نظم و ضبط کے تحت کھانا اپنا لیتے ہیں، اور وہ جتنے حجاج ہیں وہ ان کا کھانا لیتے ہیں، نہ کہ اس سے زیادہ ضرورت سے زیادہ کوئی کھانا لیا جاتا ہے۔ یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی روک ٹوک نہ ہو تو حجاج ایک سے زیادہ لوگوں کا کھانا زبردستی لے جاتے ہیں، اور اس سے کھانے میں کمی واقع ہوتی ہے اور دیگر حجاج پریشان ہوتے ہیں، اور پھر آخرکار یہ معاملہ احتجاج کی صورتحال بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اب یہ حجاج کی اور شکایات اہم جو ہیں زیادہ وہ ٹرانسپورٹ سے بھی ریلیٹڈ ہیں۔ حجاج کی شکایات ہوتی ہیں کہ جی ٹرانسپورٹ انہیں وقت پر نہیں مل رہی حرم جانے کے لیے، یا پھر حرم سے واپس آنے کے لیے انہیں بسیں نہیں مل رہی۔ اس شکایت کے ازالے کے لیے معاونین کو چاہیے کہ وہ بسوں کا جو بھی ٹائم ٹیبل ہے وہ اپنے ٹرانسپورٹ کے کوآرڈینیٹر کے ساتھ مل کر اچھی طرح سے وہ سمجھ بھی لیں اور اس کو وہ چسپاں کر لیں بلڈنگ پہ نمایاں جگہوں پہ۔ اور اس قسم کی جب شکایات آتی ہیں تو وہ ان کو حجاج کو پھر بتاتے ہیں کہ جی بسوں کا نظام کیا ہے۔ اس میں دو قسم کی بسیں دی جاتی ہیں۔ کچھ وہ بسیں ہوتی ہیں جو کہ صرف نماز کے اوقات میں حجاج کو حرم شریف لے جاتی ہیں، اور دوسری قسم کی بسیں ہیں جو کہ ہر وقت کوئی وقفے کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ معلومات جب معاونین حجاج کو بتاتے ہیں تو وہ ان کی شکایت کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شکایت آتی ہے کہ بس اسٹاپ پر حجاج کو انتظار کرنا پڑتا ہے بسوں کے آنے کا۔ تو حجاج کو یہ بھی بتایا جائے کہ جی ایک بس جس میں کم از کم 20 حاجی سوار ہوں تب وہ مناسب ہے کہ وہ روانہ ہو۔ اگر کم حجاج ہوتے ہیں تو وہ بس کو رکنا پڑتا ہے تاکہ دوسرے حجاج جو پیچھے رہ گئے ہیں یا وہ بھی آ جائیں، تب وہ بس کو روانہ کیا جا سکے۔ ایک شکایت اور ہوتی ہے کہ حجاج کو پانی یا پھر سائے کی وہاں پہ کمی ہوتی ہے بس اسٹاپس پہ۔ تو اس کے ازالے کے لیے معاونین اپنے سیکٹر کمانڈر کے ساتھ مل کے ایسی جگہیں کی نشاندہی کریں جہاں پر پانی مہیا کیا جا سکے، اور نمایاں یہ جو سایہ ہے وہ بھی حجاج کے لیے اس کا بندوبست کیا جا سکے۔ اس کے لیے ٹینٹ وغیرہ لگائے جا سکتے ہیں۔ ایک اور شکایت حجاج کی بس ڈرائیوروں کے رویے کے متعلق ہوتی ہے کہ جو بس ڈرائیورز جو ہیں ان کا رویہ حجاج کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے بھی معاونین سیکٹر کمانڈر کے ساتھ مل کر دیکھیں کہ یہ کیا مسائل پیش ڈرائیورز کا رویہ کیوں ٹھیک نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ بس ڈرائیور حضرات چونکہ ان کے بھی اوقات کار کافی لمبے ہوتے ہیں، ان کی رہائش کا مناسب بندوبست نہیں ہوتا، ان کے چائے پانی کا بھی بندوبست نہیں ہوتا، تو وہ پھر ان کا مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے یا ان کا رویہ پھر حجاج کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا۔
اور اگر ان مسائل کو اگر اس طرح حل کر دیا جائے ڈرائیور حضرات کے، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ شکایات جو ہیں بہت حد تک کم ہو جاتی ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کسی بس ڈرائیور کا رویہ درست نہیں ہے، نامناسب ہے، تو فوری طور پر معاون وہ شکایت ایم سی او اپنے سیکٹر کے تھرو علم میں لائے، اور وہ ڈرائیور فوری طور پہ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور شکایت آتی ہے گرمیوں میں، گرمی سخت موسم میں بسوں کے اے سی کام نہیں کر رہے، تو اس قسم کی شکایت بھی فوری طور پہ نوٹس میں لائی جائے اپنے سیکٹر کے تھرو ایم سی او کے نوٹس میں۔ ایک شکایت اور حجاج کرام کرتے ہیں کہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہ ایام حج میں بند کر دی گئی ہے 10 دن کے لیے، تو اس کے لیے بھی نوٹسز لگائے جاتے ہیں۔ یہ آپ نوٹس دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بتایا گیا کہ جی یہ ایام حج کے دوران ٹرانسپورٹ حرم جانے کے لیے بند رہے گی۔ یہ نوٹس بر وقت لگایا جاتا ہے، اور کئی دن پہلے لگایا جاتا ہے، اور پھر اس کی نمایاں جگہوں پہ لگایا جاتا ہے اور حجاج کو بتایا جاتا ہے، تاکہ اس قسم کی کوئی شکایت جو آئے تو وہ حجاج کے کو پتہ ہو کہ جی یہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ہے اور یہ ٹرانسپورٹ بند رہے گی۔ یہ چند تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بسوں کے اسٹکرز ہیں اور حجاج کی شکایت ہوتی ہیں، تو اس میں اسٹکرز میں نمایاں طور پہ سیکٹر کا نمبر، اور پھر وہ جن بلڈنگز میں وہ بس رکے گی وہ نمایاں طور پہ لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ معاونین کو چاہیے کہ یہ بھی انشور کریں کہ یہ اسٹکرز جو ہیں نمایاں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح بس اسٹاپ کے جن بلڈنگز میں بس اسٹاپس ہیں، جن بلڈنگز کے نزدیک، وہاں پر بھی یہ اس قسم کے نمایاں واضح طور پہ اسٹکرز لگوائے جائیں۔ دیگر شکایات میں ایک اہم شکایت ویل چیئر کے بارے میں حجاج کرام کرتے ہیں کہ جی ویل چیئرز انہیں میسر نہیں ہیں۔ اس بارے میں حجاج کرام کو یہ بتایا جائے اس نوٹسز کے ذریعے بھی کہ وہ جب پاکستان سے آئے ہیں تو انہوں نے کچھ اپنے جب حج کے فارم بھرے تھے تو اس میں انہوں نے یہ چیزیں دستخط بھی کی تھی اس پہ کہ جی اگر وہ اس قابل نہیں ہیں تو وہ اپنے ساتھ ویل چیئر لے کر آئیں گے، اور ان کے ساتھ کوئی ایسے صحت مند افراد ہوں گے جو ان کی ویل چیئر چلا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایسے حجاج جو کہ یہاں آ کر بیمار ہو جاتے ہیں یا اس قابل نہیں رہتے کہ وہ چل سکیں صحیح طریقے سے، انہیں ویل چیئر درکار ہوتی ہے، تو اس کے لیے بر وقت حج مشن سے نوٹسز لے کے لگائے جاتے ہیں، جس میں حجاج کو بتایا جاتا ہے کہ انہیں ویل چیئر مہیا کی جائے گی 200 ریال کے ضمانت پر۔ تو اس قسم کے شکایت اگر آئیں تو اس کا فوری ازالہ معاونین اپنے سیکٹر آفس کے ساتھ مل کے اس طرح کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قربانی کوپن کی تقسیم کے بھی مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ ان کی تقسیم کے سال 2014 میں وزارت حج نے حجاج کرام کو یہ آپشن دیا کہ جی وہ اگر وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر پاکستان سے ہی ان سے قربانی کی رقوم ان کے اس میں شامل کر دی گئی تھیں۔ جن حجاج نے قربانی کے لیے جمع کروائی رقم، وہ ان کو کوپنز قربانی کے جاری کیے جاتے ہیں، اور وہ کوپن بر وقت سیکٹر آفس کو مہیا کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد سیکٹر آفس کی ذمہ داری ہوتی ہے حجاج کرام کو وہ کوپن بر وقت پہنچانا۔ جب اس قسم کی صورتحال ہو تو پھر سیکٹر آفس کو چاہیے کہ بلڈنگز میں جن حجاج نے قربانی کا آپشن ایکسرسائز کیا تو ان کے ناموں کی فہرست استقبالیہ پر چسپاں کر دیں، اور پھر وہ کوپن کی تقسیم انہیں کر دیں۔ اس کے علاوہ ایک سوال یا شکایت حجاج کو یہ ہوتی ہے کہ جی ان کی قربانی کون سے دن کی ہوگی، تو جو کوپنز مہیا کیے جاتے ہیں معاونین کو، ان پہ سیریل نمبر کے مطابق
وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ قربانی پہلے دن ہوگی یا دوسرے دن، تو معاونین کو چاہیے کہ حجاج کو یہ تقسیم کرتے ہوئے کوپن بتا دیں کہ ان کی قربانی کس دن اور کس وقت ہوگی، تاکہ یہ ان کی جو بھی شکایت ہے یا وہ اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ حجاج کرام کی شکایات آتی ہیں کہ انہیں ٹرین ٹکٹ بر وقت نہیں مہیا کیے جا سکے۔ تو سال 2014 میں ٹرین ٹکٹس تقسیم کرنا مکاتب کی ذمہ داری تھی، اور ساتھ ان کے معاونین نے مدد کی تاکہ وہ ٹرین ٹکٹس تقسیم ہو سکیں۔ پھر بھی اگر کوئی حجاج رہ جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ رابطہ کریں، اور پھر معاونین اس مسئلے کو بہت ہی زیادہ سنجیدگی اور سیریسلی لے کے اس کو ان کے فوری طور پہ ٹکٹس ان کی فراہمی کو یقینی بنوائیں۔ اسی طرح یہ ٹرین ٹکٹ کے حوالے سے اہم اعلانات مکاتب کی طرف سے لگائے جاتے ہیں، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ ٹرین کے ٹکٹس یا ان کے جو بھی کارڈز ہیں وہ ہر وقت اپنے پہنے رکھیں، کسی اور کو نہ دیں، تاکہ یہ پھر اس کا غلط استعمال نہ ہو سکے۔ مزید شکایات حجاج کرام کی طرف سے آتی ہیں جو کہ چوری کے بارے میں ہوتی ہیں یا ان کی اشیاء گم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ شکایات ان کے جو سامان جس وقت حجاج ایئرپورٹ سے آتے ہیں اپنی بلڈنگز پہ، تو ان کا سامان بعض اوقات ایئرپورٹ پر ہی نہیں آیا ہوتا یا پھر بلڈنگ میں آ کے مس پلیس ہو جاتا ہے، تو اس کی ازالے کے لیے معاونین فوری طور پر ایک تو لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کا سیکشن ہے یہاں پہ حج مشن آفس میں، اس سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ اگر ان کا کوئی سامان ہے وہ ملے۔ اس کے علاوہ وہ ایئرپورٹ پر فوری رابطہ کیا جاتا ہے حج مشن آفس کے ذریعے کہ وہاں پر جو ڈیسک ہے حج مشن آفس کا، وہاں پر حجاج کا سامان جو کہ ایئرپورٹ پہ اگر مس پلیس ہوا ہے تو وہ اس کو تلاش کیا جا سکے۔ ایک اور شکایت حجاج کی طرف سے ہوتی ہے کہ ان کی رقم یا ان کی قیمتی اشیاء وہ چوری ہو گئی ہیں۔ تو اس قسم کی اگر شکایت آئے بلڈنگ پر تو معاونین کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں اور معاملے کو وہاں پہ حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ظاہری بات ہے جو سعودی قوانین ہیں اس میں حجاج کو بالکل یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ پولیس سے رجوع کریں تاکہ ان کی جو اشیاء چوری ہوئی ہیں وہ پولیس پھر برآمد کروا سکے۔ اس کے علاوہ شکایات حجاج کرام کی ہوتی ہیں پانی کی کمی بلڈنگ میں، خاص طور پہ زمزم یا پینے کا پانی یا پھر بلڈنگ میں استعمال کا پانی، اس کی کمی کی شکایات ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک کافی سیریس معاملہ بن جاتا ہے۔ معاونین کو چاہیے کہ وہ اپنے بلڈنگ میں جو بھی ان کے انڈر گراؤنڈ ٹینکس ہیں یا جو اوور ہیڈ ٹینکس ہیں وہ ان کو چیک کرتے رہیں حارس کے ساتھ مل کے، تاکہ اس قسم کی کوئی بھی صورتحال پیدا نہ ہو۔ آخر میں یہ کچھ ایسی ہدایات ہیں جو معاونین کے لیے وہ انتہائی ضروری ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ معاون کا موجود رہنا بلڈنگ میں ہی بہت اشد ضروری ہے۔ ان کا رویہ خاص طور پہ حجاج کے ساتھ بہت اچھا ہو، وہ ان کا کھڑے ہو کر استقبال کریں، ان کے ساتھ سلام یا مصافحے میں پہل کریں، حاجی کو ادب احترام کے ساتھ ملیں، ان کے غصے کو برداشت کریں، ان کی کڑوی کسیلی باتیں تحمل کے ساتھ سنیں اور شکایت کے ازالے کا متوقع وقت بتائیں۔ کسی بھی منفی رد عمل کا معاونین اظہار نہ کریں، اور اگر ان کی حجاج کی شکایت ناجائز ہیں تو انہیں وہ قوانین سے آگاہ کریں۔ معاونین کا حسن سلوک بہت سی شکایات کا ازالہ اور شکایت نہ ہونے کا موجب ہے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں وہ شکایات جو کہ 2014 میں ایک سیکٹر میں موصول ہوئیں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھانے سے متعلق شکایات تھیں جو کہ کچھ بلڈنگز میں کافی زیادہ تعداد میں تھیں۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ سے متعلق شکایات
ملیں حجاج کی طرف سے، پانی کی بھی کچھ شکایات ملیں، پھر لفٹ کی خرابی کی شکایات بھی ہوئیں موصول، پھر صفائی سے متعلق شکایات تھیں جو کہ ملیں، کمروں کی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی شکایات ملتی رہیں، اور سامان کی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ شکایات موصول ہوئیں جو حجاج کی۔ آخر میں میں بتاتا چلوں، جب میں نے شروع میں پریزنٹیشن شروع کی تو میں نے کہا تھا کہ ایک حج مانیٹرنگ سسٹم بھی ہے جو کہ کمپلینٹ کا ایک نظام ہے۔ وہ کمپلینٹ درج کرنے کا طریقہ کار تو مفت ہیلپ لائن ہے جس کے ذریعے وہ حجاج اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ اس یہ میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں کہ یہ جب شکایت ٹیلی فون کے ذریعے درج ہو جاتی ہے تو ایک کمپیوٹر پر ای میل کے ذریعے شکایت نمبر جاری ہو جاتا ہے اور وہ سیکٹر آفس اور مین کنٹرول آفس میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد کمپیوٹر کے ذریعے یہ حج مانیٹرنگ سسٹم کا سافٹ ویئر ہے جس پہ وہ شکایت دیکھی جا سکتی ہے۔ وہ سیکٹر آفس میں وہ شکایت دیکھی جاتی ہے، اور یہ جیسے کہ یہ شکایت ایک سامنے آ گئی کھلی ہوئی ہے، اس میں تفصیل آ جاتی ہے حاجی کی، اور وہ حاجی کا ٹیلی فون نمبر اور ساری تفصیل لے کے پھر اس سے حاجی سے رابطہ کیا جاتا ہے اور ان کی شکایت کا ازالہ کیا جاتا ہے، اور جب شکایت کا ازالہ ہو جائے تو پھر وہ کمپیوٹر میں اس کی تفصیل لکھ دی جاتی ہے۔ اس شکایت کی حج مانیٹرنگ سسٹم میں لیولز ہیں۔ اگر وہ شکایت 12 گھنٹے کے اندر سیکٹر کی لیول تک حل ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر وہ 12 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو جائے تو اس کی لیول 2 ہو جاتی ہے، اور پھر مین کنٹرول آفس ہی اس شکایت کا سٹیٹس جو ہے وہ درست کر سکتے ہیں سیکٹر کی سفارش پہ۔ اسی طرح اگر وہ شکایت اگر 24 گھنٹے سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ ڈی جی حج ہی اس شکایت کا سٹیٹس اپڈیٹ کر سکتے ہیں سیکٹر آفس کی یا ایم سی او کی سفارش پہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اب اپنی پریزنٹیشن ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔